من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 32 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، من حرم، کس نے حرام قرار دی، زینت اللہ، اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادی، جو اس نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ رزق۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہی للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، خالص ہوں گی قیامت کے دن۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے پچھلی آیات کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اے آدم کی اولاد، تم زینت کو لازم پکڑو ہر مسجد کے پاس، اور کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ بے شک اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ تو آپ حضرات کو یہ بات تفصیل سے بیان کی گئی کہ اللہ کی عبادت کے لیے جب آؤ، تلاوت قرآن کے لیے جب آؤ، سجدوں میں گرنے کے لیے جب آؤ، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو کہ اب تم اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو، تو اس میں زینت کا خاص خیال رکھو، صفائی کا، ستھرائی کا، پاکیزگی کا، خوشبو کا خاص طور پر استعمال کرو کہ تم احکم الحاکمین کے دربار میں کھڑے ہو، اور تم اپنی پکار، اپنے جذبات اپنے رب کے سامنے بیان کر رہے ہو، اور تمہارا رب تمہاری فریاد کو سن رہا ہے۔ لہٰذا تم ایسے مواقعوں پر زینت کا خاص خیال رکھو۔
تو بتلایا تھا کہ جو شخص کسی مجلس میں، کسی تقریب میں، کسی شادی بیاہ وغیرہ میں کسی لباس کو پہن کر جانا اپنے لیے پسند نہیں کرتا، تو اس لباس کو پہن کر اللہ کے گھر میں بھی آنا وہ پسند نہ کرے۔ جس لباس کو وہ شادی بیاہ تقریبات میں پہن کر جانا پسند کرتا ہے، مجالس میں جانا پسند کرتا ہے، تو ایسے لباس پہن کر اپنے رب کے دربار میں آئے کہ اللہ اس لائق ہے زیادہ کہ اس کے سامنے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ پاکیزگی، ستھرائی، صفائی اور زینت اختیار کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے زیادہ لائق ہے۔ تو بتلایا تھا کہ فقہاء اکرام کے ایک طبقہ اس بات کو ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ بازاروں میں ننگے سر پھرتے ہیں تو ان لوگوں کی شہادت گواہی بھی مردود الشہادہ ہے کہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو اللہ کے دربار میں جب تم نماز کے لیے آتے ہو، عبادت کے لیے آتے ہو، تو سر کو ڈھانپ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو۔ تو سر کو ڈھانپ کر مسجد کے اندر جو ٹوپیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، عام طور پر لوگ اس ٹوپیوں کو پہن کر عبادت کرتے ہیں۔ تو فقہاء اکرام کا ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی نماز جو ان ٹوپیوں کو پہن کر پڑھتے ہیں مکروہ تحریمی ہے، اور بعض علماء کرام نے فرمایا مکروہ تنزیہی ہے۔ کیوں؟ کس بنا پر کہا کہ یہ ٹوپیاں پہن کر کیا کسی مجلس میں یہ لوگ جا سکتے ہیں؟ ان ٹوپیوں کو پہن کر کیا یہ لوگ کسی شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کر سکتے ہیں؟ تو وہاں یہ لوگ عار محسوس کریں گے، شرمندگی محسوس کریں گے، اور وہاں اس ٹوپی کو پہن کر جانا اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ تو جب ایسا معاملہ ہو تو ان ٹوپیوں کے بجائے وہ ٹوپیاں پہنے کہ جنہیں لوگوں کے سامنے پہن کر جانا اپنے لیے عار نہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت بیڑا غرق کرے ان انگریزوں کا۔ انہوں نے ایسی نحوست ڈال دی اہل اسلام پر کہ کالجوں میں جا رہے ننگے سر، یونیورسٹیوں میں جا رہے ننگے سر، دکانداری کے لیے جا رہے ننگے سر، تجارت کرتے ہیں ننگے سر۔ یہ تو دیکھو اللہ کے بندو کہ کیا کوئی پیغمبر ایسا گزرا ہے جس نے کبھی اپنے سر کو ڈھانپ کر نہ رکھا ہو، جس نے اپنے سر پر ٹوپی امامے کو نہ باندھا ہو، ٹوپی کو نہ پہنا ہو، کپڑے سے اپنے سر کو نہ ڈھانپا ہو؟ کوئی پیغمبر ایسا گزرا؟ کوئی ایسا نہ گزرا۔ تو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھا کرتے تھے۔ ہاں، گھر میں رہتے ہوئے گرمی کی بنا پر کوئی کپڑے سے سر کو نہیں ڈھانپ سکتا، ٹوپی نہیں پہن سکتا، تو وہ الگ بات ہے، اس کی اجازت بھی ہے، لیکن کم از کم جب بازاروں میں جاؤ، گلی کوچوں میں نکلو، محلوں میں نکلو، تو سر تمہارا ڈھانپا ہوا ہو، عمامہ تمہارے سروں پر ہو یا ٹوپی تمہارے سر پر ہو۔ تو یہ ایک مسلمان کی شان یہ ہونی چاہیے، مسلمان کی یہ شان ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا خوب کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو، نہ تبذیر کرو، نہ اسراف کرو۔ اسراف کہتے ہیں بہت زیادہ خرچ کرنے کو، تبذیر کہتے ہیں ایسی جگہ پر خرچ کرنا کہ جس جگہ پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بے جا اس جگہ پر خرچ کر دیا، خرچ نہ کرنے کی جگہ پر خرچ کرنا، اسے تبذیر کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو آج کی آیت کریمہ میں فرمایا اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے من حرم، کس نے حرام قرار دی، زینت اللہ، اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، جو اس نے نکالی اپنے بندوں کے لیے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین، کافرین کعبۃ اللہ کے پاس آتے، حج بیت اللہ کرتے، جاہلیت کے طریقے پر، تو ننگے ہوتے، برہنہ ہوتے، چونکہ جیسا کہ میں بتلا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگ مانتے ہیں، تمام لوگ اپنی نسبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔
چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ صائبی ہوں، چاہے وہ مجوسی ہوں، سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ تو یہ لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے، ننگے ہوتے، برہنہ ہوتے، جب ان سے اور جب حج بیت اللہ کرتے تو یہ کھجور، دودھ اور جو ہے کھانے پینے چیزوں سے پرہیز کرتے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے آئے، کھانے پینے کے لیے نہیں آئے، اللہ کی عبادت کے لیے آئے۔ تو یعنی یوں کہا کرتے تھے، جبکہ اللہ نے تو منع نہیں کیا کہ تم یہ چیزیں نہ کھاؤ، کھجور نہ کھاؤ، دودھ نہ پیو، اللہ نے تو منع نہیں فرمایا۔ تو یہ لوگ ان چیزوں سے اپنے ہاتھوں کو روک لیتے جب تک عبادت کرتے۔ تو وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پاکیزہ رزق اللہ نے دیا ہے۔ کن کو دیا ہے؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہِیَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصۃ یوم القیامہ، یہ چیزیں خالص ہوں گی ان کے لیے قیامت کے دن۔ دنیا میں جو ایمان لائے ہیں، اللہ نے ان کے لیے پاکیزہ چیزیں پیدا کی ہیں، لہٰذا ان پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور پیو۔ مشروبات میں سے یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ خام خواہ اپنے اوپر کسی چیز کو حرام نہ قرار دو، خام خواہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دو۔ جو پاکیزہ چیزیں تمہارے رب نے دی ہیں، ہر وہ چیز پاکیزہ ہے جو حلال ہے، جس میں حرام کی ملاوٹ نہیں ہے، جس کو ناجائز طریقے سے حاصل نہیں کیا گیا، کسی کی اجازت کے بغیر اس پر قبضہ نہیں کیا گیا۔ تو ایسی چیزیں سب کی سب حلال ہیں، اور حرام چیزیں، حلال چیزیں سب اللہ نے واضح کر دی ہیں۔ تو ایمان والوں کو حکم یہ ہوا کہ تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تمہارا رب نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں دی ہیں۔ یہ مشرکین تو پاکیزہ چیزوں سے بھی اپنے آپ کو دور کر لیتے کہ ہم عبادت کے لیے آئے ہیں، چیزیں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں بھیجیں گے، تو جنتیوں کے لیے تو میرا رب جس طرح دنیا میں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، یہ جنت کی چیزوں کا ایک عکس ہے، اس سے ہزار خربوں گنا زیادہ وہاں نعمتیں ملنے والی ہیں، جن کی لذت آج تک ہم نے چکھی نہیں، سنی نہیں، دیکھی نہیں۔ ایسے ایسے پھل، ایسی ایسی لذت سے بھرے جو ہے میوہ جات جو اللہ نے جنت میں جنتوں کے لیے رکھے ہیں۔ اور کافر مشرک لوگ جہنم میں جائیں گے، ان کو بھی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو میرا رب ان کو کیا دے گا؟ ان کو دے گا لوگوں کے زخموں کا پیپ، جسے وہ پئیں گے، جس سے ان کے ہونٹ سڑیں گے۔ پانی مانگیں گے، پانی ملے گا، لیکن اس قدر گرم ہوگا، ابلتا ہوا گا کہ ان کے ہونٹ جل جائیں گے، جھلس جائیں گے، اور جب وہ اسے پئیں گے تو ان کی انتڑیاں ان کے جسموں سے نکل کر باہر آ جائیں گے، وہ پھر بھی پئیں گے۔ تو جہنم کے اندر ان کے لیے زری اور زقوم کا پھل انہیں دیا جائے گا، جسے وہ کھائیں گے، اور انہیں بھوک اس قدر شدت سے لگے گی کہ اسے کھائے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا، وہ اسے بھی کھا لیں گے، جس سے ان کے جسم اندر سے پھٹ جائے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور وہ پھر بھی کھائیں گے اور پئیں گے۔ پھر جنتیوں سے کہیں گے، اے جنتیوں، اے اہل جنت، ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دیو، ہمیں بھی کچھ پینے کے لیے دیو۔ تو جنتی کہیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، میرے رب نے، اللہ نے ان چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے، لہٰذا ہم یہ چیزیں تمہیں نہیں دے سکتے، ہم یہ چیزیں تمہیں نہیں دے سکتے۔ تو وہ اسی طرح ترس کر مرتے رہیں گے، جلتے رہیں گے، پھر موت نہ آئے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ دعا کرو، یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، کفر پر موت نہ آئے۔ جس کے دل میں ذرہ رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ اس کی مغفرت فرما ہی دے گا۔ اگر جہنم میں بھی چلا گیا تو بہت جلد اسے نکال لیا جائے گا، لیکن جس کے سینے میں، جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان نہ ہوگا تو اللہ اسے کبھی بھی جہنم سے نہ نکالیں گے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی کی دعا کرو، یا اللہ ہمیں ایمان
ایمان کی حالت میں موت آئے، کفر کی حالت میں نہ آئے، شرک کی حالت میں نہ آئے۔ یا اللہ جب موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں، ایمان والوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ جو کافر کھا رہے پی رہے، یہ ایمان والوں کی برکت سے کھا رہے پی رہے۔ اگر ایمان والے نہ ہوں تو اللہ ان کو ایک گھونٹ پانی نہ دے۔ یہ ایمان والوں کی برکت سے کافر کھا رہے، مشرک کھا رہے، پی رہے، تو ایمان والوں کی برکت سے کھا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا کی زندگی میں ایمان لائے۔ خالص ہوں گی یہ چیزیں قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے، کافروں کو کچھ نہ ملے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے ان ٹھگ قسم کے جو ہے دم کرنے والوں سے، تعویذ گنڈے کرنے والوں سے، اور جو ہے جگہ جگہ بیٹھے ہوئے اور لوگوں کو تعویذ بھی دیتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو۔ اب عادت ایسی بن گئی ہماری عورتوں کی، خواتین کی، اگر وہ کوئی پابندی اور پرہیز بھی نہ بتائیں پھر بھی کہتے ہیں کہ بتا دو کچھ کھانا تو نہیں ہے، کسی چیز کی ممانعت ہو، کسی چیز کی بندی ہو، بتا دیں۔ وہ کہے گا کوئی نہیں، پھر بھی بتا دیں، وہ تو کچھ نہیں، وہ پھر بھی بتا دو۔ تو اس طرح عادت پڑ گئی خواتین کی، کسی کے پاس دم کرنے کے لیے چلی جائے، تعویذ بنوانے کے لیے چلی جائے، تو انہوں نے ایسا ان کے دماغ کو خراب کرنا ہے، اس طرح وسوسے ڈالنے، تیرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، تیرے اوپر کسی کا وار چلا ہے، تیرے اوپر کسی جن کا اثر ہے۔ حقیقت ہے، لیکن یہ چیز اب ایسی عام ہو گئی کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ یہ کہتا ہے تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ ہر جس کے پاس بھی جاؤ وہ یہ کہے گا تیرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے تیرے اوپر تعویذ کی ہے۔ اب عورتیں تو پہلے ہی وہم کے شکار ہوتی ہیں، جب ان کی بات کو سن لیتے ہیں پھر وہ کہتی ہیں ہو سکتا ہے اس نے کیا ہو، یہ میری پڑوسن ہے، اس نے کیا ہو، اس سے میرے تعلقات ہیں، وہ مجھ سے حسد کرتی ہے، اس نے کیا ہو۔ اب وہ اپنے دماغ کو خوب استعمال کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ کون سا رشتہ دار ہے جس نے میرے اوپر یہ وار کیا ہو، تو اس طرح وسوسوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان ٹھگ قسم کے لوگوں سے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی، ہمارے خواتین کے، مردوں کی حفاظت فرمائے۔ خالصتاً اللہ کی ذات پر یقین رکھو، ایمان رکھو، نفع اور نقصان کا مالک اللہ کی ذات ہے، لہٰذا اللہ پر ایمان رکھو، اعتقاد عقیدہ تمہارا مضبوط ہو، عقیدے پر کسی بھی طرح کا حرف نہ آئے، کمزوری نہ آئے، تم اپنے رب پر ایمان رکھو کہ جو ہوتا ہے میرے رب کے حکم سے ہوتا ہے، رب کے حکم کا بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اسی لیے مسنون اعمال بتلائے، مسنون دعائیں بتلائی ہیں کہ تم صبح و شام ان مسنون اعمال کا ورد کرو، اہتمام کرو، اللہ رب العزت تمہاری ہر طرح کے شرور سے حفاظت فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو یہ کرنا نہیں ہے، ہمیں تو چاہیے پکی پکائی، بنی بنائی، تعویذ دے دو، گلے میں لٹکا لو، بس بیڑا پار ہو گیا، حفاظت ہو گئی۔ کبھی یہ دیکھا ہے کہ نبی کی سنت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام کن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت جنات سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا، جادو ٹونے سے بھی تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ لیکن ہم نے تو یہ کرنا نہیں ہے، باوضو رہنا نہیں ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا نہیں ہے، ناپاک ہمیشہ رہنا ہے، استنجے کرنے نہیں، بچوں کو بچپن سے سکھلانا نہیں، تو مرد بھی سڑک کے کناروں پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اب استنجا کرنے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو ایسی جب ناپاکیاں ہوں گی، غلاظتیں ہوں گی، پھر کہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے گا؟ شیاطین ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، شیاطین ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، پھر شیاطین اور جنات کا اثر ان پر لوگوں پر آتے ہیں، لہٰذا ہمیشہ پاکیزہ رہو۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا زینت اختیار کرو، پاکیزہ رہو، خاص طور پر جب رب کی عبادت کے لیے آؤ تو اس وقت تو اور بھی زیادہ رہنا چاہیے، لیکن عام حالات میں اپنے آپ کو ہمیشہ باوضو کی صورت میں رکھو، زینت کی صورت میں رکھو، خوبصورتی کی صورت میں رکھو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہے، تمہارا لباس جو ہے ناپاکی سے پاکیزہ رہے، ذرا بھر بھی اس پر گندگی کا کوئی قطرہ نہ ہو، تو اس طرح زندگی گزارو۔ تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو نعمتیں دنیا میں بھی دی ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خالصتاً ہوں گی۔ کافروں کو دنیا میں جو مل رہا ہے ایمان والوں کی وساطت سے مل رہا ہے، قیامت کے دن یہ بھی نہیں ملے گا۔
کچھ نہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت یہ باتیں ارشاد فرماتے ہیں تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑے، اپنے رب کے قریب آ جائیں، آخرت کی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ایک کو اس آیت کریمہ کی سمجھ عطا